بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ بھارت اور پاکستان نے گزشتہ روز ایک دوسرے پر فضائی حدود کی خلاف ورزی کے نئے الزامات عائد کیے اور پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لائن آف کنٹرول عبور کر کے پاکستان میں داخل ہونے والے 2 بھارتی طیاروں کو مار گرایا ہے اور کم از کم ایک ہوا باز کو حراست میں لے لیا ہے۔ لیکن یہ پہلی بار نہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کا ممکنہ تبادلہ ہوگا۔ اس ویڈیو میں ماضی کے چند اہم واقعات کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ ونگ کمانڈر ابھینندن کی وطن واپسی کیسے ممکن ہو پائے گی۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگی قیدیوں کی حراست اور برسوں بعد رہائی کا سب سے بڑا واقعہ سن 1971 کی پاکستان بھارت جنگ کے دوران پیش آیا تھا، جب مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں 90,000 سے زیادہ پاکستانی فوجی جنگی قیدی بن گئے تھے۔ ان قیدیوں کی رہائی اور مرحلہ وار پاکستان واپسی شملہ معاہدے کے تحت عمل میں آئی تھی، جس پر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور وزیر اعظم اندرا گاندھی نے دستخط کیے تھے۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سن 1999 کی کارگل کی لڑائی کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ ایک ملک کے کسی فوجی کو دوسرے ملک نے حراست میں لیا ہے۔ اگرچہ بھارت اور پاکستان کے درمیان آئے روز قیدیوں کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ قیدی اکثر ایسے غیر فوجی افراد، دیہاتی اور مچھیرے ہوتے ہیں جو مویشیوں یا مچھلیوں کی تلاش میں غلطی سے دوسرے ملک کی حدود میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن فوجیوں کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ سن 1999 میں کارگل کی جنگ میں پاکستان کی فضائیہ نے لائن آف کنٹرول کے قریب بھارتی فضائیہ کے 2 MiG 29 طیارے مار گرائے تھے۔ جو 2 ہوا باز اس آپریشن میں شامل تھے، ان میں سے پاکستان کی جانب سے ایک کو زندہ جبکہ دوسری کی لاش کو بھارت کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس فضائی لڑائی میں مارے جانے والے اسکواڈرن لیڈر اجے ہوجا کی لاش کی حوالگی کا معاملہ متنازع رہا، کیونکہ انڈیا کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج نے انہیں بھی زندہ پکڑا تھا لیکن بعد میں ہلاک کر دیا۔ پاکستان کا موقف تھا کہ اگر انہیں بھارتی ہوا بازوں کو ہلاک کرنا ہوتا تو وہ دونوں کو کر سکتے تھے، بلکہ ان کے پاس فلائٹ لیفٹیننٹ کمبا مپتی نچیکیتا کو مارنے کا جواز زیادہ تھا، کیونکہ جب ان کے طیارے کو نشانہ بنایا گیا تو وہ طیارہ تباہ ہونے سے پہلے ایمرجنسی بٹن دبا کر پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر اتر چکے تھے اور انہوں نے موقع پر موجود پاکستانی فوجیوں پر گولیاں بھی چلائی تھیں۔ قطع نظر لاش حوالہ کرنے کے تنازعے کے اس واقعے میں فلائٹ لیفٹیننٹ کمبا مپتی نچیکیتا کی حراست اور چند دن بعد حوالگی کی خبروں کی بازگشت برسوں بعد بھی سنائی دیتی رہی۔ تاہم اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگی قیدیوں سے متعلق بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں۔ جنیوا کنونشن کیا ہے؟ جنگی قیدیوں کے حوالے سے بین الاقوامی قوانین میں سب سے معتبر دستاویز جنیوا میں طے پانے والا ایک معاہدہ ہے، جسے عرف عام میں جنیوا کنونشن کہا جاتا ہے۔ اس دستاویز پر پہلی مرتبہ سن 1929 میں اتفاق کیا گیا تھا، تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد سن 1949 میں پہلے معاہدے میں خاصی تبدیلیاں کی گئیں اور اس میں جنگی قیدیوں سے سلوک کے حوالے سے کئی شقوں کا اضافہ کیا گیا۔ اس معاہدے کو تیسرا جنیوا معاہدہ یا 3rd جنیوا کنونشن کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کو تیسرا جنیوا معاہدہ یا 3rd جنیوا کنونشن کہا جاتا ہے۔ اب تک دنیا کے 149 فریق اس معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں، جن میں بھارت اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ جنیوا کنونشن ہر رکن ملک کو پابند کرتا ہے کہ وہ کسی جنگی قیدی سے تفتیش کے دوران ہر قسم کے جسمانی یا ذہنی تشدد یا کسی بھی قسم کے دباؤ سے پرہیز کرے گا اور جس قدر جلد ممکن ہوگا قیدی کو جنگ کے مقام سے دور لے جائے گا۔ کنونشن کی شق نمبر 49 تا 57 کا تعلق ایسے قیدیوں سے ہے جنہیں جلد اپنے ملک کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ ایسے قیدیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان سے کوئی ایسا کام یا مشقت بھی نہ لی جائے جو ان کے فوجی عہدے کے شایان شان نہ ہو، یعنی نہ صرف ان کے عہدے، عمر اور جنس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، بلکہ ان سے کوئی ایسا کام بھی نہیں کرایا جا سکتا ہے
جو مضر صحت یا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب بین الاقوامی مسلح تصادم کیا ہے؟ اس حوالے سے بین الاقوامی قوانین کے ماہر احمد بلال صوفی نے بتایا کہ بھارت کے زیر انتظام مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی قیدی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس پر انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ بین الاقوامی مسلح تصادم کے قوانین کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک لیگل فریم ورک یا قانونی ڈھانچے کا نام ہے جو اس وقت عمل میں آتا ہے جب کسی مقام پر جنگ کی صورتحال ہو، یعنی فوج کی موجودگی بہت زیادہ ہو اور وہ علاقہ زیر قبضہ بھی ہو۔ یہ دو چیزیں مل کر اسے انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ بنا دیتی ہیں۔ اگر ایسے تنازع یا مسلح تصادم میں کشیدگی بڑھتی ہے اور کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے تو اس کی قانونی حیثیت ایک کمبیٹنٹ یا لڑنے والے سپاہی کی ہوتی ہے۔ گویا جو پائلٹ اس وقت پاکستان کی حراست میں ہیں انہیں کمبیٹنٹ یا جنگی قیدی کے حقوق حاصل ہوں گے اور وہ جس بھی قانونی سلوک کے مستحق ہوں گے وہ دیا جانا چاہیے۔ اس سوال کے جواب میں کہ آیا ایسے معاملات میں انسانی حقوق کے کسی قانون کا اطلاق ہوتا ہے، احمد بلال صوفی کا کہنا تھا کہ اس قسم کے معاملات میں انسانی حقوق کے عمومی قوانین کی بجائے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کا اطلاق ہوتا ہے، ایسے قوانین جو آپ سے انسانیت کا تقاضا کرتے ہیں۔ یعنی پائلٹ کے معاملے کو آپ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء اور کانفلکٹ لاء کے پیرائی میں دیکھیں گے۔ اس قانونی ڈھانچے کا اطلاق نہ صرف کشمیر کے محاذ پر پکڑے جانے والے فوجیوں پر ہوتا ہے بلکہ کشمیری عسکریت پسندوں کی قانونی حیثیت بھی ایک کمبیٹنٹ یا سپاہی کی ہو جاتی ہے اور ان پر بھی بین الاقوامی قوانین کے عمومی اصولوں کا اطلاق ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مقبوضہ علاقے میں رہ رہے ہیں اور اپنے حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہوں انہیں بھی طاقت کے استعمال کا حق ہوتا ہے۔ کارگل کی لڑائی میں پاکستانی فوج کی حراست میں لیے جانے والے فلائٹ لیفٹیننٹ کمبامپتی نچیکیتا کی بھارت کو حوالگی کے سلسلے میں گوپل سوامی پارتھا سارتھی جو اس وقت پاکستان میں بھارت کے سفیر تھے کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کمبامپتی نچیکیتا کی حوالگی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے بقول اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم نے انہیں کہا تھا کہ وہ بھارتی پائلٹ کو سب کے سامنے مسٹر پارتھا سارتھی کے حوالے کریں گے۔ واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف کی طرح سے انہیں جناح حال میں آنے کا کہا تھا۔ واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے انہیں جناح حال میں آنے کا کہا تھا لیکن انہوں نے وہاں آنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بھارتی پائلٹ کو ذرائع ابلاغ کے سامنے ان کے حوالے کیا جائے۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ پاکستانی حکام کمبامپتی نچیکیتا کو اسلام آباد میں بھارت کے سفارت خانے میں مسٹر پارتھا سارتھی کے حوالے کریں گے۔ یہ تنازعہ اس وقت ختم ہوا جب 3 جون 1999 کو کمبامپتی نچیکیتا کو انٹرنیشنل ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا۔ بھارت واپسی کے بعد فلائٹ لیفٹیننٹ کمبامپتی نچیکیتا نے بھارتی فضائیہ میں اپنی ملازمت جاری رکھی اور آج کل گروپ کیپٹن کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس دوران انہیں فوجی اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ کمبامپتی نچیکیتا کو 27 مئی 1999 کو پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں سکردو کے قریب سے حراست میں لیا گیا تھا۔ بھارت واپس پہنچنے پر جب ان سے پوچھا گیا کہ حراست کے دوران ان سے کیا سلوک کیا گیا تو انہوں نے کوئی تبصرہ کیے بغیر صرف کہا تھا کہ وہ کسی طرح واپس کشمیر پہنچ کر اپنا مشن جاری رکھنا چاہتے تھے۔ تاہم کئی برس بعد انہوں نے حراست کے دوران کے واقعات کی تفصیل بھارت کے ایک نجی ٹی وی چینل کو بتائی۔ اس گفتگو میں گروپ کیپٹن کمبامپتی نچیکیتا نے بتایا کہ پاکستانی فوج کے جن جوانوں نے انہیں حراست میں لیا وہ ان پر تشدد کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی نظر میں وہ دشمن تھا جو کچھ دیر پہلے فضا سے ان پر گولیاں برسا رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے جو افسر وہاں پہنچا وہ سمجھدار نظر آتا تھا۔ اس نے صورتحال کو بھانپ لیا اور اسے سمجھ آ گئی کہ اب میں ایک قیدی ہوں اور میرے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے
جو کسی قیدی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس افسر نے جوانوں کو کنٹرول کیا، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ جوان بہت غصے میں تھے۔ یہ پاکستانی افسر ایئر کموڈور ریٹائرڈ کیسر طفیل تھے، جو کارگل جنگ کے دوران پاکستانی فضائیہ کے ڈائریکٹر آپریشنز تھے۔ گروپ کیپٹن کمبا مفتی نچیکیتا کے بقول کیسر طفیل انہیں نوجوانوں کے نرغے سے چھڑا کر اپنے کمرے میں لے گئے، جہاں وہ ان سے پوچھتے رہے کہ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ کیسر طفیل نے انہیں اپنے والد کے عارضے قلب کا بتایا اور اپنی بہن کی شادی کا بھی۔ دونوں کے درمیان یہ گپ شپ ان کے لیے خصوصی طور پر منگائے گئے بغیر گوشت والے سنیکس اور چائے پر ہوئی۔ اسی حوالے سے ایک معروف بھارتی اخبار سے بات کرتے ہوئے ایئر کموڈور ریٹائرڈ کیسر طفیل نے بتایا کہ میرے اور نچیکیتا کے درمیان اتنی ہی دوستانہ گفتگو ہو رہی تھی جو دو فوجی افسران کے درمیان ہوتی ہے۔ ہم چائے بسکٹ کے ساتھ ساتھ ہوا بازی کے متعلق ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ میرے ذمہ صرف یہ کام تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ وہ کس مشن پر تھے اور انہیں کن حالات میں اپنے جہاز سے کودنا پڑا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ایئر کموڈور ریٹائرڈ کیسر طفیل کا کہنا تھا کہ یہ جان کر مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ ہمارے درمیان کتنی زیادہ چیزیں مشترک ہیں۔ میں نے نچیکیتا سے پوچھا کہ وہ اس مشن پر آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کے انتظامات کے لیے چھٹی پر تھے۔ یہاں پاکستان میں بھی بھائیوں سے اپنی بہن کی شادی پر یہی توقع کی جاتی ہے۔ پاکستانی فوج نے زیر حراست پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ یوٹیوب پر دستیاب 1 منٹ 20 سیکنڈ دورانیے کی اس ویڈیو میں ان سے چند سوالات کیے گئے، جن کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان سے پاکستان میں اچھا سلوک ہو رہا ہے اور اگر وہ اپنے ملک واپس گئے تو اپنا بیان نہیں بدلیں گے۔ گروپ کیپٹن کمبا مفتی نچیکیتا کی طرح ونگ کمانڈر ابھی نندن نے بھی یہ گفتگو چائے پیتے ہوئے کی اور پاکستانی فوج کی چائے کی تعریف بھی کی ہے۔ تاہم یہ آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہوگا کہ چائے کے باغات کے لیے مشہور جنوبی بھارت سے تعلق رکھنے والے ونگ کمانڈر ابھی نندن کی چائے سے رغبت بھارت پاکستان کی حالیہ کشیدگی کی نظر تو نہیں ہو جائے گی۔